السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ اب خیر عید سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی اچھی ویڈیو لایا ہوں کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا، اللہ کے نبی۔ پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا، ابو بکر۔ اب تیسرا راستے میں ہے۔ اب مسجد میں داخل ہوئے تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے رضی اللہ عنہ، سامنے صحابہ بیٹھے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا، دیکھ رہے ہو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، میں قیامت کے دن ایسے اٹھوں گا، میرے سیدھے ہاتھ ابو بکر ہوگا، الٹے ہاتھ عمر ہوگا۔ ملہم مراد، سارے مرید، ایک شخص مراد، کتنے بڑے آدمی۔ تو صحابہ نے مشورہ کیا کہ فتوحات ہو گئی ہیں، کیسر اور کسریٰ کے خزانے مدینے میں آ گئے ہیں، اور عمر کا وہی حال ہے، وہی مجاہدہ ہے، وہی مشقت ہے، تو اب اسے نرم روٹی کھانی چاہیے۔ حضرت عمر کی روٹی کوئی کھا نہیں سکتا تھا، اٹک جاتی تھی گلے میں، اتنی سخت ہوتی تھی۔ تو انہیں لباس بھی، بڑے بڑے وفود آتے ہیں تو انہیں لباس بھی اچھا پہننا چاہیے، اور کوئی اب خادم رکھ لیں، اتنے غلام ہیں، کوئی خادم اپنی خدمت کے لیے رکھ لیں۔ یہ کون مشورہ کر رہے ہیں؟ زبیر بن عوام، طلحہ بن عبید اللہ، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف، علی بن ابی طالب، ابو عبیدہ بن جراح۔ 6 اصحاب عشرات المبشرہ میں سے 6 آدمی یہ مشورہ کر رہے ہیں۔ حضرت علی نے کہا، مانے گا نہیں، جو تم مرضی کر لو۔ حضرت علی نے کہا، نہیں مانے گا۔ کہا نہیں، ہم انشاءاللہ منوائیں گے، ہم خود نہیں جاتے، ہم حضرت عائشہ کو بھیجتے اور حضرت حفصہ کو بھیجتے، دونوں امہات المومنین ہیں اور ایک بیٹی ہے، تو ان کی ضرور مانیں گے۔ تو یہ دونوں تشریف لائیں اور متکلم بنی حضرت عائشہ۔ کامر المومنین، آج آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ کہنے لگے، کہو۔ کہنے لگے، اللہ کے رسول کے دور میں نہ دنیا آئی، نہ اللہ کے نبی نے دنیا کا ارادہ کیا، تو وہ مشقت میں گزر گئے۔ میرے باپ ابو بکر کے دور میں دنیا کی فتوحات نہ آئیں، نہ انہوں نے ارادہ کیا، وہ بھی گزر گئے۔ اب اللہ نے آپ کے لیے دنیا مسخر کر دی ہے، اور لہر بحر ہے، اور آپ کا وہی حال ہے۔ آپ کچھ نرمی کریں۔ وہ جو پچھلی باتیں انہوں نے کہیں، غلام رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، بڑے بڑے وفد آتے ہیں، نرم کھانا کھائیں، نرم بستر استعمال کریں۔ اور عمر کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا۔ تو حضرت حفصہ دیکھ رہی تھے، بے ابا گیا چھت نال۔ تو جب حضرت عائشہ خاموش ہوئی تو کہنے لگے، یہ بتاؤ تمہیں یہ کس نے بھیجا ہے؟ تو کہنے لگی، پہلے کوئی ہاں نہ کرو تو پھر ہم بتائیں گے۔ کہنے لگے، اگر مجھے پتہ چل جائے نا کہ تمہیں کس نے بھیجا تو میں مار 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 کے ان کے چہرے لہو لہان کر دوں۔ پھر فرمانے لگے، حفصہ تو گھر والی ہے نا، یہ بتا، کبھی اللہ کے نبی نے 2 ٹائم کھانا کھایا؟ زندگی میں کبھی 2 وقت کھانا کھایا؟ وہ کہنے لگی، نہیں۔ فرمانے لگے، صبح کھاتے تھے تو شام نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے تو صبح نہیں کھاتے تھے۔ کہ جی اللہم نعم۔ ایک دفعہ تو نے ایک چھوٹے سے میز پر کھانا رکھ کے دیا تھا، تمہیں یاد ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اٹھا کے زمین پہ رکھ لیا تھا اور کہا تھا، آکل کما یاکل العبد۔ کہ جی اللہم نعم۔ تمہیں یاد ہے اللہ کے نبی کا ایک ہی جوڑا ہوتا تھا، اور اسے وہ خود دھوتے تھے
اور بعض اوقات وہ خشک نہیں ہوتا تھا اور بلال آ جاتے یا رسول اللہ الصلاۃ، تو آپ کہتے ابھی میرے کپڑے خشک نہیں ہوئے، یہاں تک کہ نماز تاخیر ہو جاتی تھی اور آپ وہ خشک ہو کر اس کو پہن کے جا کے نماز پڑھاتے تھے۔ اور یہ بھی تمہیں یاد ہو، کہنے لگی اللہم نعم، کہ یہ بھی تمہیں یاد ہوگا کہ ایک دن وہ جوڑا بھی نہیں تھا تو آپ نے پڑوسن سے چادر مانگی تھی جس کو لپیٹ کر جا کے نماز پڑھائی تھی، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ کہا نبی کا بستر کیسا تھا تیرے گھر میں؟ کہا ایک ٹاٹ تھا، اس کو میں دوہرا کر کے بچھا دیتی تھی رات کو۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ایک رات تو نے اس کی 4 تہیں لگا دی، تو صبح اللہ کے نبی نے کہا حفصہ میرا بستر تبدیل کر دیا ہے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ وہی ہے، بس 2 کی 4 تہ لگا دی۔ کہا اس کو دوبارہ ویسا ہی کر دے، مجھے رات کو اٹھنے میں مشکل پیش آئی اس کی نرمی کی وجہ سے، یاد ہے؟ کہنے لگی اللہم نعم۔ تو فرمایا اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ اللہ کے نبی نے کبھی 2 سالن کٹھے کھائے؟ کہنے لگی نہیں، کوئی نہیں کھائے۔ تو حضرت عمر رونے لگے، فرمایا کہ جنہوں نے تمہیں بھیجا ہے نا انہیں جا کر کہو کہ 3 دوست تھے سفر میں، تو ایک آگے بڑھ گیا اور منزل پر پہنچ گیا اللہ کے نبی، پھر دوسرا چلا اور وہ منزل پر پہنچ گیا ابو بکر، اب تیسرا راستے میں ہے، ان کے راستے پر رہے گا تو پہنچے گا ورنہ بھٹک جائے گا۔ والذی نفسی بیدہ، اس رب کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اپنے آپ کو اسی حال پہ رکھوں گا حتی تلحق روحی باللہ، یہاں تک کہ میں اپنے رب کے ساتھ جا کے مل جاؤں۔ جن کو اپنی ذات کی طرف نبی کی محنت متوجہ کرتی، تحریکیں اوروں کی طرف متوجہ کرتی، اور انبیاء کی محنت یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیر، یا قوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون انی لکم نذیر مبین انی لکم ناصح امین۔ اور جب خنجر لگ گیا اور پتہ چل گیا کہ بچنا ممکن نہیں ہے، تو اپنے بیٹے کو بلایا عبداللہ بن عمر، فرمانے لگے جاؤ عائشہ کے پاس اور ان سے کہو کہ عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دفن کی اجازت چاہتا ہے، اور امیر المومنین نہ کہنا، عمر کہنا، چونکہ اب میں امیر المومنین نہیں ہوں۔ اگر وہ اجازت دیں دیں تو مجھے وہاں دفن کر دینا، ورنہ مجھے عام قبرستان میں لے جا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے تو عائشہ رضی اللہ عنہ بیٹھی رو رہی تھی، تو انہوں نے عرض کی اماں جان میرا باپ عمر بن خطاب اپنے ساتھیوں کا قرب چاہتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روتے ہوئے کہا یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن اگر عمر طلبگار ہے تو مرحبا بعمر۔ واپس آئے، کہا ابا جان ابشر قد اذنت، اجازت ہو گئی۔ کہ بیٹا ممکن ہے میرے شرم میں کہا ہو، جب میں مر جاؤں پھر دوبارہ میرا جنازہ لے جانا اور باہر رکھ دینا، اور پھر ایک دفعہ دوبارہ پوچھنا، اگر اس وقت اجازت ملے پھر مجھے اندر لے جانا۔ اتنے میں حضرت علی آئے تو بڑے گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت علی نے پوچھا اتخاف من الموت،
کہا نہیں، الذی بعد الموت، الذی بعد الموت، جس ہستی نے 22 لاکھ مربع میل میں اسلام پھیلایا. تو کہنے لگے ڈرو نہیں، میں نے کئی دفعہ سنا کہ اللہ کے نبی نے کہا خرجت انا و ابو بکر و عمر، دخلت انا و ابو بکر و عمر، جیت انا و ابو بکر و عمر و سیدہ کہول اہل الجنہ ابو بکر و عمر. کہ میں نے کئی دفعہ سنا. حضرت حسن بھی ساتھ. تو کہنے لگے قیامت کے دن گواہی دو گے میری؟ کہا میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا، میں بھی دوں گا، حسن بھی دے گا. تو حضرت علی چلے گئے تو موت کی آہٹ محسوس کی. تو عبداللہ بن عمر نے گود میں سر رکھا ہوا تھا. کہنے لگے عبداللہ میرا سر زمین پر ڈال دے. انہوں نے پنڈلی پہ رکھ لیا. وے حق، سنتے نہیں ہو میں نے کیا کہا، مجھے زمین پہ ڈال دیا. انہوں نے سر زمین پہ رکھ دیا تو اپنا چہرہ زمین ایسے رگڑنا شروع کیا، ایسے. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، یہ کہنا شروع کیا. ویل لک یا عمر ان لم یغفر لک ربک، ویل لک یا عمر، ویل لک ولامک یا عمر ان لم یغفر لک ربک. یہ کہتے کہتے جان نکل گئی. اور لوگ اکٹھے ہوئے تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ کسی نے میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا تو میں نے مڑ کے دیکھا تو علی تھے، رو رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نہیں، بات کی بات. حضرت صہیب رومی نے جنازہ پڑھایا، وصیت کی تھی میرا جنازہ صہیب پڑھائے. ان 6 کو تو ڈال دیا تھا نا شورا میں، تو صہیب نے جنازہ پڑھایا. جنازہ اٹھایا گیا اور آ کر حضرت عائشہ کے دروازے پر رکھا گیا اور عبداللہ بن عمر آگے بڑھے کہ اماں جان میرا باپ حاضر ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنی چادر اٹھائی اور اپنے آپ کو ڈھانپا اور باہر نکل گئی. مرحبا بعمر. تو جب آپ کی تدفین ہو رہی تھی تو عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میرے کندھے پر کسی نے ہاتھ مارا تو میں نے دیکھا تو علی رضی اللہ عنہ رو رہے تھے، کہہ رہے تھے عمر مجھے پتا تھا تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا، تیرے سوا یہاں اور کوئی نہیں آ سکتا، مجھے پتا تھا تو یہیں آئے گا. علم کا یہ منتہا ہے. اس کو اگر ہم اپنی آپ ذات کو بیچ میں سے نکال دیں گے تو ہم گرنا شروع ہو جائیں گے. تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. عائشہ رضی اللہ عنہ موت کی سکرات میں تھی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آنے کی اجازت چاہی. تو جنگ جمل کے بعد سے بول چال بند تھی کیونکہ عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی طرف سے لڑے تھے باقاعدہ. تو آپ کے پاس عبداللہ بن زبیر اور مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئی، اتنا اثر تھا اس بات کا. تو ان کا حبر الامہ ہے اور ابن عم الرسول ہیں، اجازت دے دیں. تو حضرت عائشہ روئے جا رہی تھی اور ان کی بڑی چادر آنسوں سے بھیگ چکی تھی، ساری چادر. جب وہ آئے تو کہنے لگے اماں جان آپ کیوں رو رہی ہیں؟ آپ کے اور نبی کی ملاقات میں صرف اتنی دیر ہے کہ یہ جان نکلے اور آپ اللہ کے رسول کے پاس پہنچ جائیں. کہنے لگے عبداللہ
مجھے دھوکہ نہ دے، کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا، مجھے بہلاوا نہ دے، مجھے دھوکہ نہ دے۔ اور اللہ کے نبی نے کہا تھا یا عائشہ انہ لیہون علی الموت ان اریتک زوجتی فی الجنہ، عائشہ مجھے مرنا آسان ہو گیا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے تو جنت میں میری بیوی ہے۔ اور وہ رو رہی تھی۔ تو میرے عزیزو، اپنی ذات کو نہ بھولو، اپنی ذات کو سامنے رکھو گے تو آپ ترقی کرو گے، اپنی ذات کو بھلا دو گے اور عیب پکڑتے پکڑتے، کمیاں پکڑتے پکڑتے آپ کو اپنا آپ بھول جائے گا۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔